ابو حمزہ زبئی نے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور قبیلہ مضر کے کفار ہمارے اور آپ کے بیچ میں بستے ہیں، اس لیے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں صرف ادب والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسا واضح حکم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو گرہ لگائی، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت کا ملے اس میں 5واں حصہ خمس اللہ کے لیے نکال دو، اور تمہیں میں دبا، نکیر، حنتم اور مزفت کے استعمال سے روکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3095۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حضرت علی بن حسین زین العابدین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، پھر وہ واپس ہونے کے لیے اٹھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ مطہرہ ام سلامہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے قریب پہنچے جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھا، تو 2 انصاری صحابی اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما وہاں سے گزرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا اور آگے بڑھنے لگے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں، یعنی کوئی دوسرا نہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے، مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3101۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3104۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی، پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، اس لیے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق کہہ کر واپس چلی آئیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی درخواست پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں رات ہی کو تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ جب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم لوگ کھڑے ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم لوگوں نے لونڈی یا غلام مانگے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں۔ جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ اکبر 34 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3113۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ ہمیشہ غالب رہے گی تاآن کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے، اور اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3116۔ خولہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3118۔